کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. گلتیوں 2:20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. پولوس فرماتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. خدا کے ساتھ ایک ہونے کی یہ کیسی عظیم حالت ہے. خود کو اس کے حوالے کرنے کی عظیم حالت ہے، یا بک جانے کی یہ کیسی عظیم حالت ہے. آج کل ہم اس آیت کو زیادہ نہیں جانتے کہ اس طرح فدا ہو جائیں کہ آپ کے لیے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ رہے. آپ کا بدن اس حد تک مصلوب ہو چکا کہ اب آپ زندہ نہ رہے، بلکہ یسوع آپ میں زندہ ہے. ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس کی بات کرتے اور اسے پسند کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا وجود ہماری زندگی میں ہے. آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں اور آج لفظ مسیحی کو بڑا ہلکا اور سہل جانا جاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ نئی پیدائش پالیں تو کلام فرماتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور ہر چیز بالکل نئی بن جاتی ہے. ہماری نجات کی بعض ابتدائی باتوں کو خدا یکسر بدل دیتا ہے. ہمارے دل، یہاں تک کہ سوچ، اور پھر بعض چیزیں بڑھتی ہیں. وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے، وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے. وہ روح القدس کے ذریعے ہمیں ایک کمہار کی طرح ڈھالتا ہے. وہ ہمیں ہمارے اندر ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو ہماری نہیں ہیں کہ انہیں جانا ہی ہوگا. پھر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال سے مسیحی زندگی گزارتے ہوئے اب بھی انہی چیزوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. اور آپ سوچتے ہیں ان تمام 30-40 برسوں میں کیا ہوا، کیا وقوع میں آیا؟ وہ مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوئے، وہ ابھی نئے نہیں ہیں. کیا ہوا؟ کیونکہ بیشتر اوقات پرانی عورت اور پرانا آدمی ابھر آتا ہے. وہ 5 منٹ تک تو بھلے ہوتے ہیں اور پھر کچھ وقوع میں آتا ہے. وہ نادانستہ طور پر آپ کو یا آپ کے دن کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی ایک چیز مصلوب ہو کر مری نہیں. اور میرا یقین کرے انہیں بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند کے پاس آنے سے پہلے ایسے وقت بھی آیا کہ میں نے کہا میں اس چیز کو اپنے اندر پسند نہیں کرتی، اسے دور کر دے. یہ بھلی نہیں دکھتی، بد ذائقہ اور سننے میں بھدی ہے، اسے دور کر. اور میں جانتی ہوں کہ یہ تیری طرف سے نہیں ہے اور تو اس سے ناخوش ہے. نئی پیدائش پانے کے بعد بھی میرا رویہ بدبودار تھا، اور مجھے خدا سے کہنا پڑا مجھے یہ رویہ پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہری نہ ہو بلکہ باطنی ہو. میں اپنا دل مکمل طور پر اس کے حوالے کیے بغیر عیب جوئی، نکتہ چینی اور مذمت کرتی تھی. خدا نے میرا دل بدل دیا. اب جب کہ میں توبہ کی منادی کے لیے جاتی ہوں، اب جب میں لوگوں کے گناہوں کو شناخت کرتی اور نشاندہی کرتی تو کلام کرتے ہوئے میرے اندر بڑا خوف ہوتا ہے. خدا کا خوف جو آج چرچز میں نظر نہیں آتا.
آپ کو پتا ہے کہ میں بطور ایک مسلم خدا کے خوف میں پروان چڑھی، دائیں بائیں خوف خوف خوف، احساس جرم شرمندگی، احساس جرم شرمندگی، ڈر ڈر، احساس جرم شرمندگی، ہر جگہ ہر دن آپ احساس جرم اور شرمندگی کے ساتھ دن سے رات تک ڈرتے ہیں. لیکن پھر میں یسوع کے پاس آئی اور خدا نے مجھے پاک خوف دیا جو آج کل دنیا میں نہیں ہے. اب تو بالکل نہیں رہا. لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہا. اور اگر انہیں خدا کا خوف نہیں تو وہ ان چیزوں کو جو خدا کو ناخوش کرتی ہیں اپنے دل میں دیکھ کر کہتے اسے میں اپنے باطن میں نہیں چاہتا، اور بعض اسے نہیں چاہتے. لیکن وہ بدن کو مسلوب کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے. بدن کو مسلوب کرنا زخمی کرتا ہے. خودی کا انکار، اپنی پسند، اپنے فائدے، اپنے خواب اور اپنے لطف بالائے طاق رکھ کر کہنا خداوند تجھے پتا ہے کیا، تجھے یہ نہیں چاہیے اور میں تیرے پاک روح کو رنجیدہ کرنے پر اس بدن کو تکلیف دینے کو ترجیح دوں گا. آج کل آپ لوگوں کو یہ کہتے نہیں سنتے کہ میں یسوع کی مانند بننا پسند کروں گا. یسوع نے فرمایا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے پاس سر دھرنے کو جگہ نہیں ہے. اور بعض اوقات آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں یسوع گدھے پر سوار تھا، یہ اس وقت کی کیڈلک ہے. اور یہ کیسی احمقانہ رتی اور فضول بات ہے. گدھا ہی ہے. میرا تعلق مشرق وسطی سے ہے. مشرق وسطی میں ہمارے پاس گدھے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس رتھ ہو، آپ کے پاس عالیشاں گھوڑوں والی رتھ ہے جسے 4 یا 5 گھوڑے کھینچتے ہوں، تو وہ آپ کی کیڈلک ہو سکتی ہے، نہ کہ گدھا. اس نے ایک سادہ زندگی بسر کی. مقدس متی 4 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ بیابان میں تھا اور اس نے اپنی خواہشات کو مسلوب کیا. جب بھی آزمائش آئی اس نے اپنی خودی کا انکار کیا. پھر جب وہ میرے اور آپ کے لیے اپنی صلیب کا سامنا کرنے گیا تو اس نے اپنی خودی کا انکار کیا اور اسے کہنا پڑا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اسے گتسمنی میں جا کر اپنے بدن کو مسلوب کرنا پڑا. صلیب پر جانے سے پہلے وہ اپنی ذات میں مر چکا تھا. ایک بار مرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی پریشان نہیں کرتا، لیکن آپ کا تیار ہونا لازم ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جسم میں مصلوب ہو. یہ آپ کی مرضی ہے. یہ میری مرضی ہے کہ میں کہوں آپ کو پتا ہے کیا کہ میں اس میں سے گزروں گی. میں مقدس یعقوب کی طرح خدا سے کشتی کروں گی اور وہ ایک قوم بنا. میں یہ کروں گی، میرے لیے یہ ٹھیک ہے، میں اس میں سے گزروں گی، یہ بھلا ہے. میں مصیبت برداشت کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت میری دعائیا ساتھی، میری بہترین دوست اور میں امریکہ کی بیداری کے لیے دعا کر رہی ہیں. اور ہم خداوند سے کہتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی قیمت ادا کرنی ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سنجیدہ اور خطرناک دعا ہے. ہم امریکہ میں بیداری دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی امریکن چرچز میں اتنی ٹیکنالوجی نہ تھی، نہ ہی اتنا مواد اور نہ پیسہ تھا. اور ریون ہل کہتا ہے کہ نہ ہی چرچز کمزور تھے، کبھی نہیں. لیکن اب وقت ہے کہ کوئی کہے آپ کو پتا ہے کیا، آپ اپنی ہستی میں قیمت چکاتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھ میں اور اس میں سے بدی کو نکالا. پہلے تو ہمیں اپنے گناہوں سے خود توبہ کرنی پڑی تاکہ ہم خدا سے بیداری لانے کا کہہ سکیں. لیکن اس کی قیمت ہوتی، اس پر قیمت چسپا ہے، اور اس کا آغاز روزانہ مصلوب کرنے سے ہے. یہ تکلیف دہ تو ہے لیکن اس کے لائق ہے. گلتیوں 5 میں مقدس پولوس ہمیں بتاتا ہے کہ روح اور بدن ایک دوسرے کے خلاف اور جنگ میں ہے. آپ میں 2 شخصیات ہیں اور ہم میں سے ہر کسی میں 2 لوگ ہیں. بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں
اس شخص کی ضرور جدا شخصیت ہے، اور یہ درست ہے کہ ہم سب میں ایسے ہے، ہم سب میں پطرس ہے، ہم سب میں پطرس ہے، ہم سب میں، لیکن ہم نے اس لیے چنا کیونکہ آزاد مرضی رکھتے ہیں۔ ہم نے چنا کہ کس کے سامنے جھکیں گے، کس کی تابعداری کریں گے۔ ہر مرتبہ جب آپ انتخاب کرتے ہیں کہ روح القدس رنجیدہ کریں گے یا آپ اپنے آسمانی باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے، ہر روز آپ کا یہ فیصلہ اس کے لیے اہم ہے، آپ کے دل کی تحریک اس کے لیے اہم ہے۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں یا اب بھی روزانہ پریشانی اٹھاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ لوگ روح القدس کے بپتسمے کی بہت باتیں کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ میرا تعلق ایک مسلم گھرانے سے تھا، بس میں اب بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، اور خدا نے مجھے غیر زبانوں کا تحفہ دیا۔ لیکن میں نے چرچز میں دیکھا ہے، کیا آپ غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں؟ کیا آپ غیر زبان بولتے ہیں؟ کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ ہر کسی کے پاس کسی کی معموری ناپنے کا ایک روحانی تھرمامیٹر ہے کہ کون معمور ہے اور کون نہیں۔ خدا ان پر رحم کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کون سے پیمانے سے بتا سکتے ہیں کہ کون معمور ہے اور کون نہیں۔ روح کے پھل۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اطمینان، محبت، شادمانی اور رحم دلی ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کے ساتھ گزارا کرنا آسان ہو؟ کیا آپ کے گرد رہنا آسان ہے یا آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہے؟ میں مسیحی قدروں یا معیار کی بات نہیں کر رہی، اور آپ مسیحی قدریں اور مسیحی معیار رکھتے ہوئے سخت گیر ہیں۔ میں اس پہلو پر بات نہیں کر رہی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کے ساتھ گزارا کرنا آسان ہے، یا ہمیشہ آپ دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، لڑاکا ہیں؟ اور بڑا مشکل ہوتا ہے، اعلیٰ ترتیب اور انڈے کے چھلکوں پر چلتے ہیں۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو پریشان کیا تو آپ پھٹ پڑیں گے۔ اگر آپ ایسے ہیں تو کس کو پرواہ ہے کہ آپ کتنی غیر زبانیں بولتے ہیں؟ کلام فرماتا ہے کہ تم انہیں پہچان لو گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی نعمتوں سے پہچانو گے، بلکہ تم انہیں ان کے پھل سے پہچانو گے۔ تم انہیں جان لو گے، تم انہیں جان لو گے۔ میرے لیے یہی ثبوت ہے کہ آپ میں کتنا روح القدس ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ میں کتنا روح القدس کا بپتسمہ ہے، لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن مقدس پولس فرماتا ہے کہ بچوں کی مانند نہ بنو، اور ہم بچوں کی طرح ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے اور انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ کیا حماقت ہے جس پر ہمارا دھیان ہے، لیکن ہم سب کو کشتی کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے اندر ہر روز روح اور جسم کی کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے، ہر روز روح اور جسم کا۔ اور مقدس پولس اسے گلتیوں 5 اور اس کی 16ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کے ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جسم کے کام حرام کاری، شہوت پرستی، جادوگری اور ان کی مانند دوسری چیزیں ہیں۔ پھر روح کے پھل ہیں، جیسے میں نے کہا، جس سے ہم پہچانتے ہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ لوگ روح سے معمور ہیں؟ روح سے معمور ہیں، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کون جنگ جیتتا ہے ہر روز؟ اور پھر مقدس پولس ہمیں سکھاتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہر روز، مقدس پولس فرماتا ہے کہ ہر روز جنگ ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح ہی گناہ سے پاک تھا، لیکن ہم بعض اوقات عیب جوئی کرتے ہیں۔ او میں ایسا نہیں کرتا، تم کرتے ہو۔
لیکن میرا رویہ بہت برا ہے، مجھے غصے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں فضول نہیں بولتا، تم فضول بولتے ہو۔ اور وہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں غصے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ فضول بولتے ہیں۔ بس ہمارے گناہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان ہماری کمزوری کو جانتا ہے، اور بعض اوقات جسم کو مسلوب کرنے کا مطلب ایسی ملاقاتوں پر نہ جانا، عورتوں اور لڑکیوں سے نہ ملنا ہوتا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ مل کر فضول باتیں کی جائیں گی۔ آپ کو اپنی جنگ میں مدد پانے کے لیے اپنا ماحول صاف رکھنا ہوتا ہے۔ خدا کے تمام ہتھیار باندھ لو اور جو کچھ ممکن ہو وہ آپ اپنے ماحول کو صاف کرنے کے لیے کریں، اپنی مدد کریں، کیونکہ آپ خدا کو اپنا جنون دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بالآخر روح القدس ہی آپ کو تبدیل کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے کی بلاہٹ ملی ہے، ہمیں یہ بلاہٹ ملی ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مسلسل کہتے رہے میں بدلنا چاہتا ہوں، میں 5 سال بعد بھی وہی شخص رہنا نہیں چاہتا۔ کسی ایماندار سے ملنے کے بعد میں نے خدا سے کہا وہ 60 کی دہائی میں ہوگی، اور میں نے کہا اس عورت کو چرچ میں 45 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ آج بھی وہی جدوجہد کر رہی ہے جو اسے 45 سال پہلے درپیش تھی۔ میں نے کہا خداوند میں اگلے سال یہ شخصیت نہیں رہنا چاہتی، میں اگلے دن ایسا نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں تک کہ میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو نے پانی کو میں بنایا ہے، بس تو فرما کر بالکل تبدیل کرتا ہے، مکمل اس کی خوبیاں، اس کا نام، ہر چیز اور ڈی این اے تبدیل ہوتا ہے۔ تو نے مقدس پولوس سے بھی ایسا ہی کیا، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر، مجھے ایسا بنا جو تجھے خوش کرے، اور میں اپنا جسم مسلوب کرنے کو تیار ہوں۔ اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو یہاں فضل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم دوسروں پر فضل نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ فضل نہیں دکھاتے تو خود کو کامل سمجھتے ہیں، آپ بڑے کامل ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر خوف خدا ہو تو آپ زیادہ رحم کرتے ہیں۔ مجھے ایک مناد یاد ہے، آرتھر برٹ، ذرا گوگل پر اسے دیکھیں، آرتھر برٹ، انکل آرتھر، ان کا انتقال تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوا۔ انہوں نے کہا ایک دن کوئی شخص چرچ کی طرف آ رہا تھا اور وہ اس کے پاس آیا، اور جب وہ آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا دیکھو سگریٹ پینے والا ہے، اسموکر میری طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں یوں کہا، اور اسی لمحے خداوند نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا تم بھی ایک اسموکر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے خداوند سے کہا اے خداوند کیسے؟ میں تو سگریٹ نہیں پیتا، میں نے زندگی میں ایک بھی سگریٹ نہیں پی، تم مجھے کیوں اسموکر کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تم میرے فضل کی بدولت سگریٹ نہیں پی رہے، میرے فضل سے تم اسموکر نہیں ہو، لیکن اگر تم پر میرا فضل نہ ہو تو تم بھی ایک اسموکر بنو۔ ہم سب لنگڑے ہیں، ہم سب اندھے ہیں، ہم سب بہرے ہیں، گونگے ہیں، ہم سب معذور ہیں، تاکہ خدا کے ہاتھوں کو استعمال کریں اور ہم اس کی مافوق الفطرت قوت اور اس کے جلال کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگ نہیں جانتے، اور خدا ہمیں بار بار حکم دیتا ہے کہ جسم کو مسلوب کریں۔ کیا ہم شدید خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائے؟ کیا ہم اس کے ساتھ کشتی کے لیے تیار ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، دعائیں ہیں اور ان کی وقت بھی 1 ہفتے میں متحد بار۔ میں کہتی ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور جب تک تو مجھے جواب نہ دے تو میرے دل سے اس کو دور کر، میں جاؤں گی نہیں، تیری حضوری چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کل ہم نے دعا کی، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ میں ایک چپکنے والی چیز ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے چاہیے، مجھے درکار ہے، مجھے علم ہے کہ یہ تیری مرضی ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق دعا کریں، تو آپ کی دعائیں تک بدل جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں خدا کو رنجیدہ کر سکتی ہیں؟ خود غرضانہ دعائیں، مادی دعائیں، اس سے مانگنے میں برائی نہیں، لیکن میں لالچی دعا کی بات کر رہی ہوں۔ اور جب آپ خود کو مسلوب کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پولوس فرماتا ہے کہ میں
प्यासा था और भूखा था, वो कैदी था, जहाज की तबाही हुई। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कलीसिया की फिक्रें थी। उसको सिर्फ खाने ही की फिक्र न थी, और ना ही कपड़ों की, ना कोड़े खाने की, ना पीटे जाने की, ना मज़हका उड़ाए जाने की, लेकिन उसकी सारी फिक्र कलीसिया के भाइयों की थी। ये है वो आदमी, वो एक मुर्दा शख्स है। उस आदमी ने खुद को मसलूब किया है। ये आदमी बिक चुका है। ये वो शख्स है जिसे अपने खाने की फिक्र नहीं रही कि वो क्या खाएगा। उसे फिक्र नहीं कि अगर उसके पास कल के बचे टुकड़े हों। वो ये नहीं कहता कि ये तो मैंने कल खाया था, आज उसको खाने का दिल नहीं। ये तो मैं 3 दिनों से खा रहा हूं, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। ऐसा कोई मुर्दा इंसान नहीं होता। उसे तो जिंदगी की फिक्र नहीं होती। वो कहता है मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि खुदावंद के साथ रहने की जगह से बेहतर और कोई जगह नहीं, इससे बेहतर और कोई जगह नहीं, यानी मसीह में रहना। बस अगर मैं जिंदा रही तो मैं किसी चीज के मुतालिक नहीं सोचूंगी कि मैं क्या पहनूंगी, क्या पीऊंगी और कहाँ रहूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं खुद को महसूस करूंगी। नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे जहन, मेरे दिल पर यीशु मसीह बादशाही के काम, उसके लिए मेरी खिदमत करने की सोच का कब्जा है, बाकी कुछ अहम नहीं। आपको पता है ये हालत क्या है? ये अपनी हस्ती में मरने की हालत है। और मैं जानती हूं कि आप में से पांच लोग बड़ी चीजें चाहते हैं। आप यीशु मसीह के लिए बड़े काम करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आज ये पैगाम सुन रहे हैं। आप खुदा की बादशाही के लिए हैरत अंगेज काम करना चाहते हैं। आप बेदारी चाहते हैं। आप दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। आप गरीबों का पेट भरना और जिनसी गुलामी का खात्मा चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, जो हैरत अंगेज काम करना चाहते हैं। और मैं कहती हूं कि मुर्दा शख्स से सीखें, जो मरने से पहले अपनी हस्ती में मर गया। इससे पहले कि कोई इसे अजर के मुतालिक बताए, वो पहले ही खुदी में मर गया। जी हाँ, खुदी में मर गया। उसी से सीखें, खुदी को मसलूब करें। हो सकता है कि इस पैगाम को सुनते आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है खुदा आपको अपनी जिंदगी में एक चीज तर्क करने का कह रहा हो। वो क्या हो सकती है? खुराक, शॉपिंग, पहनावा, वो क्या हो सकती है? हो सकता है शरीके हयात, दूसरों को खुश करना। वो क्या है? शादी को तर्क नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या है? और फिर दुश्मन हमारी मुसीबत में आकर कान भरता है कि ओ, तुम कोई दरवाजे की चटाई नहीं, तुम्हें ये बदसलूकी बर्दाश्त करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप रूल कुद्स की आवाज पहचानते हैं, तो जानते हैं कि खुदावंद की आवाज कौन सी है और दुश्मन की तरफ से कौन सी है। मुकद्दस मत्ती 7:13, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। मुकद्दस मत्ती 11:7-11, जब वो रवाना हुए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? नहीं। देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? नबी को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है, वो उससे बड़ा है। और बाज़ औक़ात हम उसका गलत हवाला देते हैं और दुरुस्त समझ नहीं रखते। जो कोई उससे छोटा है, उससे बढ़कर देता है, खुद को मसलूब करता है, और वही उससे बड़ा है। और कौन हो सकता है?
वही तही दस्त होते हुए बियाबान में खुदा की खिदमत कर रहा था, तौबा और खुदा की बादशाही की नजदीकी की मुनादी कर रहा था। और फिर क्या हुआ? उसका सर काट डाला गया। दूसरा सलातीन 5:26। अलीशा ने अपने खादिम से कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? अलीशा ने पैसे वसूल करने से इनकार कर दिया जिसे उसने शिफा दी थी। उसने बदले में उससे कुछ ना मांगा। और आपको पता है कि क्या हुआ? नुमान का कोढ़ अलीशा के नौकर जेहाजी और उसकी नस्ल को लग गया। क्या ये कलाम आपके लिए है? क्या ये पैसों की मुनादी का वक्त है? क्या ये माल जमा करने का वक्त है? क्या ये वो वक्त है? नहीं, ये वक्त खुदा की खिदमत करने का है। ये जिस्म को मसलूब करने का वक्त है। ये डर कांप कर दुआ करने का वक्त है। ये खुदा से कुश्ती करने का वक्त है। ये अपनी कोठरी में जाने का वक्त है। ये अपनी जमीन पर तकलीफ और मकारी को खत्म करने का वक्त है। ये वक्त सच्चाई पर डट जाने का है। ये वक्त है कि हम खुद को, अपनी सोच के अंदाज को और आदात को तर्क करें, यहां तक कि अपने तखय्युल के तराशे खुदा को छोड़े जो शायद बाइबल के खुदा से मुख्तलिफ है। आप बुत बनाते और फिर उस पर ईमान रखते हैं। ओ वो ये है, ओ वो है, अगर मैं ये खरीद लूं तो वो इसे बरकत देगा। जी, जैसे वो आपका खादिम है। वो कादरे मुतलिक खुदा है। उसके शायाना शान सलूक करें और उसकी राहें आपकी राहों से बुलंद है और उसकी सोचें आपकी सोच से बुलंद है। जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है, उसकी राहें हमसे बुलंद हैं। और आज मेरे दोस्तों, आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं और कहें, आपको पता है क्या, मैं कीमत चुकाऊंगा, मैं जिस्म मसलूब करूंगा, मैं अपनी राहें तब्दील करूंगा। मुझ में कुव्वत नहीं, लेकिन उसमें कुव्वत है। और जब तक मैं उसे तलाश ना कर लूं, मेरी शिद्दत बढ़ेगी। मैं अपने घुटने टेकूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बदन को मसलूब करूंगा, हस्ती में मर जाऊंगा कि अपने खुदा की खिदमत करूं।